بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المهجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، برشيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، پوری صورت، اس کا ترجمہ بار بار ہمارے سامنے آیا. اس کا شان نزول بھی الحمدللہ ذکر ہوا. جب یہ صورت نازل ہوئی جس میں ابو لہب نے جو بددعائیہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں کہے تھے اور بے ادبی اور گستاخی کی تھی، اس کے جواب کے اندر انہی الفاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب وتب یہ پوری صورت نازل فرمائی. یہ ابو لہب ہمیشہ آپ ساتھ کو تکلیف پہنچاتا رہتا تھا، حالانکہ چچا تھا، مگر ہدایت بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس پر شکر ادا کرنا چاہیے ہم کو کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس نعمت ایمان کے قدر کی توفیق عطا فرمائے. جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس سے پہلے، صورت کے نازل ہونے سے پہلے ہی زمانے جاہلیت میں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی 4 صاحبزادیاں سب کو معلوم ہے. آپ کے اولاد میں بیٹیوں کے اندر 4 بیٹیاں ہیں. حضرت زینب رضی اللہ، سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، یعنی بیٹیوں میں. ایسے تو قاسم یہ آپ کے سب سے پہلے بیٹے ہیں، تو بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کا نکاح نبوت سے پہلے ہی حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن کے بیٹے ابو العاص بن ربیع، تو گویا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی، ان کی ماسی کے بیٹے تھے یہ، ان کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا ہے. غزوہ بدر کے اندر یہ کفار کے ساتھ شریک تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. ابو العاص بن ربیع غزوہ بدر کے قیدیوں کے اندر یہ بھی شامل تھے. ان کا پورا واقعہ سیرت کی کتابوں کے اندر ہے. غزوہ بدر کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پہلے ہی ہجرت فرما لی تھی، بعد میں ان کے زوج محترم ابو العاص بن ربیع ایمان لا چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
وہ بھی الحمدللہ ایمان قبول فرمانے کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے۔ بڑے شریف شخص تھے، طبیعت کے اعتبار سے بہت زیادہ شرافت تھی۔ ایک موقع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرافت طبیعی کی تعریف بھی فرمائی تھی۔ تو بہرحال یہ ان کی سب سے بڑی صاحبزادی کے نکاح ان کے خالہ زاد بھائی حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو آپ کی صاحبزادیوں کا نکاح نبوت سے پہلے ابو لہب، یہ ابو لہب جس کا تذکرہ چل رہا ہے، اس کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ۔ عتبہ یہ بڑے بیٹے ہیں، عتیبہ یہ چھوٹا تھا۔ عتبہ کے ساتھ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا اور عتیبہ کے ساتھ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا، لیکن ابھی صرف نکاح ہوا تھا، شادی ہوئی تھی، رخصتی اور وداعی گیری نہیں ہوئی تھی، رخصتی اور وداعی گیری نہیں ہوئی تھی، خالی نکاح ہوا تھا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب، تو ابو لہب کو بہت کھوٹا لگا اور اس کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے اپنے ان دونوں بیٹوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان دونوں کو یوں کہا کہ تمہارے نکاح میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں، میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ تم ان کو طلاق نہ دے دو۔ طلاق دو گے تبھی میرا تم سے تعلق رہے گا، اور اگر تم ان کو طلاق نہیں دو گے تو میرا تم سے کوئی تعلق قائم نہیں رہے گا۔ چنانچہ ان دونوں بیٹوں نے طلاق دی، عتبہ نے رقیہ کو اور عتیبہ نے ام کلثوم کو۔ جو بڑے بیٹے تھے عتبہ، انہوں نے خالی طلاق ہی دی، لیکن جو عتیبہ جو چھوٹا بیٹا تھا، اس نے اپنے باپ کی اطاعت میں اور باپ کی بات کو مانتے ہوئے صرف طلاق ہی نہیں دی، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور بڑی گستاخی کی، طلاق بھی دی، گستاخی بھی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل قلب مبارک کو بڑی ٹھیس پہنچائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اس کے لیے بد دعا نکل گئی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تو اپنے درندوں میں سے کسی درندے کو اس پر مسلط فرما دے۔ طلاق دینا یہ آپ کے لیے کیا کم آزمائش اور کیا کم مصیبت تھی۔ معلوم ہے باپ کو جو معلوم ہوتا ہے کہ میری بیٹی کو طلاق ہوئی ہے تو باپ کے اوپر ماں کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ سب جانتے ہیں۔ تو ایک طرف تو طلاق ہی نہیں دی، طلاق دینے کے ساتھ اس عتیبہ نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر بے انتہا گستاخی کی اور بے ادبی کی، تو اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ جملہ اور یہ بد دعا نکل گئی۔ چنانچہ اس بد دعا کا نتیجہ تھا، اس کو بھی یقین ہو گیا تھا، اس کے باپ کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی وہ پوری ہوتی ہی ہے، اس کے اندر پھر آگے پیچھے کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ اس کو یہ ڈر رہتا تھا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی ہے، لہذا یہ بد دعا کا اثر کبھی نہ کبھی ضرور ظاہر ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا ابو لہب بھی، اور اس کا بیٹا عتیبہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ سفر کے اندر بھی اس نے اپنے ساتھیوں کو کہہ رکھا تھا کہ میرے بیٹے کی بہت حفاظت کرنا، اس لیے کہ درندے وغیرہ عموماً سفر کے اندر ہی پیش آتے ہیں، جنگلوں میں قیام ہوتا ہے، رات کو ٹھہرنا ہوتا ہے، اور وہاں کوئی شیر ہے، لائن ہے، کوئی درندہ آ سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے ساتھیوں کو کہہ رکھا تھا کہ میرے بھتیجے نے اس کے لیے بد دعا کی ہے، لہذا تم اس کا پورا خیال رکھنا، پورا قافلہ جہاں ٹھہرے اس کو بیچ میں ٹھہرانا، تاکہ اگر کوئی درندہ آ بھی جائے تو وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ مگر جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو، قلب مبارک کو ٹھیس پہنچائی تھی، تکلیف پہنچائی تھی، اور یہ بد دعا نکل گئی تھی، اس کا اثر ہوا۔ چنانچہ ایک مقام کے اوپر ٹھہرے ہوئے تھے اور بیچ میں اس کو سلایا تھا، شیر آیا، لائن، اور آتے آتے سونگتے بیچ میں پہنچ گیا اور سیدھا اسی کے اوپر حملہ کیا اور وہیں اس کو مار ڈالا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا نتیجہ تھا کہ قافلے والے پورے اس کی حفاظت کے اندر لگے ہوئے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بد دعا کا یہ اثر ہوا کہ وہ چھلانگ لگا کر سب کو سونگتے وہیں پہنچا اور اس کا کام پورا کر دیا۔
اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس سے دوست بزرگوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو آج بھی ہمارے اعمال سے راحت بھی پہنچتی ہے اور ہماری بد اعمالیوں سے تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے اوپر بھی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم پر بھی۔ ہمارے اور امتیوں کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں آج بھی پیش کیے جاتے ہیں، روح مبارک کے آج بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں اور آپ، ہماری ماں بہنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہم اختیار کریں، سنت کو اپنی زندگی میں لائیں، محبت کے ساتھ لائیں۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوگا کہ میرا فلاں امتی مرد ہو یا عورت ہو میری سنت سے محبت کر رہا ہے، میری سنت سے محبت کر رہی ہے اور میری سنتوں کو اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کی زندگی میں، اپنے گھر میں لانے کی کوشش میں ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو تسلی ہوتی ہے، انتہائی خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ ہماری بدعمالیاں، گناہ، غیروں کے طریقے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں، مدتوں سے سن رہے ہیں بھئی یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ توبہ کرنی چاہیے، ندامت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ مجھ کو بھی توفیق دے، معاذ اللہ سے معاذ اللہ، کسی کے اوپر اٹیک نہیں ہے، سب سے بدتر انسان میں ہی ہوں، لیکن اللہ مجھ کو بھی یہ درد نصیب فرما دے، آپ کو بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سب کو محبت عطا فرمائے، اور ایسی محبت عطا فرما دے کہ ہمارے جسم کے اوپر، میری زندگی میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت زندہ ہے اس پر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو سنت اور جو طریقہ زندہ نہیں اس پر دل سے انتہائی ندامت ہو اور توبہ کریں، اور اسی وقت بیٹھے بیٹھے جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے عہد کرے کہ انشاءاللہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمارے لیے کتنے آنسو بہائے ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، آج ہمارے سامنے ان کی سنتیں آئیں، بار بار آئیں، مگر آج تک میری زندگی میں یہ سنت زندہ نہیں ہوئی کہ اللہ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتی ہوں، اور میں انشاءاللہ اس سنت کو اختیار کروں گا، اس سنت کو اپنی زندگی میں لاؤں گا۔ اللہ مجھ کو بھی توفیق دے، تمام سننے والوں کو بھی توفیق دے، اور آج تک کہ ہماری اس بے ادبی کو معاف فرمائے، مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک سنت پر عمل کی اور عمل کا شوق اور اتباع سنت کا جذبہ عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں اور پوری امت کے اندر ایک ایک سنت کو اللہ زندہ فرما دے، اور جب ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پر پیش ہو تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم کو ایسی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔